بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میں آپ کو اردو کے لیکچر نمبر 10 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ بیٹا، سبق کی طرف جانے سے پہلے چند سابقہ واقفیت پر ایک نظر۔ تو قدرتی آفات کیا ہیں؟ جس طرح ابھی آپ نے دیکھا کہ کراچی میں جو ہے تو بہت زیادہ سیلاب، بارشیں ہونے کی وجہ سے پانی جگہ جگہ کھڑا ہو گیا اور اس سے لوگوں کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ قدرتی اللہ کی طرف سے جو نازل شدہ بلائیں، آسمانی بلائیں جو ہوتی ہیں، ان کو قدرتی آفات کہتے ہیں۔ اسی طرح زلزلے دیکھیں کہ 2005 میں اتنا خوفناک زلزلہ ہوا جس سے بہت زیادہ جو ہے تو لوگوں کے گھر بار تباہ و برباد ہو گئے۔ اسی طرح سیلاب جو ہیں تو اکثر علاقوں میں سیلاب کے آنے سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ بہہ جاتے ہیں، ان کے گھر، ان کے ساز و سامان بہہ جاتے ہیں۔ اسی طرح انسانی آفات ہیں تو انسانی آفات میں دہشت گردی اور خودکش حملے آتے ہیں کہ انسان کی جو تخریب کاریاں ہیں، انسان کی پیدا کردہ جو چیزیں ہیں، ان کو انسانی آفات کہتے ہیں۔ حکومت کی ذمہ داریاں، تو ان سب میں حکومت کی کیا ذمہ داریاں ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اپنے شہریوں کو ان کی حفاظتی اقدامات کے لیے پراپر ان کا ایک نظام جو ہے وہ بنائے، ٹھیک ہے۔ تو قدرتی اور انسانی آفات سے بچنے کے لیے حفاظتی اقدامات، حکومت کی طرف سے جو حفاظتی اقدامات ہیں کہ انہوں نے ایک جماعت جو ہے تو اس کی تشکیل کی، اور اس جماعت کے بعد جو ہے تو اس کو ٹریننگ دی گئی اور اس کو یہ چیز سکھائی گئی کہ وہ کس طرح جو ہے تو لوگوں کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں اور لوگوں کو مصیبت کے وقت، یعنی انسانی آفات یا قدرتی آفات سے بچانے کے لیے جو ہے تو وہ وقت پر ان کی مدد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے شہری دفاع۔ شہری دفاع کیا ہے؟ ایک تحریک ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتی ہے۔ تو الفاظ معنی دیکھ لیں۔ استقامت، دکھوں میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا۔ ترسیل، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ حواس باختہ، آواز کھو دینا۔ ریلا، طغیانی۔ قیامت خیز، انتہائی خطرناک، گراں قدر، قیمتی، تابکاری، نقصان پہنچانے والی، شعاؤں کے اثرات۔ محض، صرف، مستعد، تیار، ممکنہ، متوقع، ناگہانی، اچانک آنے والی مصیبت۔ ہاتھ بٹانا، مدد کرنا، ٹھیک ہے۔ محاورہ بھی ہے یہ، ہر اول دستہ آگے والا دستہ، لقمہ اجل مر جانا۔ ابھی ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ تو آپ نے ضرور اپنے پاس پنسل رکھنی ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے، لفظوں کو خط کشیدہ جن کو کیے گئے ان کو کرنا ہے، جن کے معنی لکھے گئے ان پہ معنی لکھنے ہیں۔ ایم سی کیوز کے لیے جو سٹار بنائے گئے، اس طرح ایم سی کیوز کے لیے سٹار بنانے ہیں تاکہ ایم سی کیوز بنانے میں آپ کو آسانی ہو۔ تو بیٹا سبق کیا ہے آج ہمارا؟ شہری دفاع۔ شہری دفاع سے کیا مراد ہے؟ یعنی شہری دفاع سے مراد ایک ایسی منظم کوشش ہے جو قدرتی اور انسانی آفات کے موقع پر عام شہریوں کو بے یار و مددگار چھوڑنے کی بجائے متوقع نقصانات کو کم سے کم کرتی ہے۔ متوقع نقصانات کو یا متوقع نقصانات کو کم سے کم کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی شہری دفاع سے کیا مراد ہے کہ ایسی جماعت، ٹھیک ہے، جو کیا کرتی ہے؟ قدرتی اور انسانی آفات، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ قدرتی آفات جو آسمان سے نازل شدہ ہوتی ہیں اور انسانی آفات جو انسان کی تخریب کاریوں سے جو ہے تو انسان ان مصیبتوں میں پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے موقع پر کیا ہوتی ہے؟ جو عام شہری جو بے یار و مددگار ہوتے ہیں، یعنی بے آسر ہوتے ہیں، بے یار و سابقہ ہے، ٹھیک ہے، بے کیا ہے؟ سابقہ، چھوڑنے کی بجائے کیا کرتی ہے یہ تنظیم؟ متوقع نقصانات کو کم سے کم کرتی ہے، یعنی ان کی مدد کرتی ہے، جس کی توقع ان نقصانات کو کم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ ایک ایسی تنظیم ہے، یعنی ایسی جماعت ہے جو لوگوں کے اندر اس احساس کو اجاگر کرتی ہے۔ کس احساس کو اجاگر کرتی ہے؟ کہ استقامت، جرت اور نظم و ضبط۔ استقامت کہتے ہیں ثابت قدمی، جرت بہادری، اور نظم و ضبط، نظم و ضبط کہتے ہیں ترتیب کو۔ یعنی کسی بھی ناگہانی صورت میں وہ لوگوں کے اندر یہ احساس پیدا کرتی ہے کہ انسان ثابت قدم رہے، بہادری کا مظاہرہ کرے اور نظم و ضبط کو ہاتھ سے نہ جانے دے، کا مظاہرہ کر کے دشمن کی طرف سے پہنچائے جانے والے نقصانات سے ممکنہ حد تک بچا جا سکے۔ ممکنہ حد یعنی جس حد تک ممکن ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی شہری دفاع سے مراد کون سی تنظیم ہے؟ ایسی تنظیم ہے جو قدرتی اور انسانی آفات سے لوگوں کو بچانے کے لیے ان کی مدد کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے اندر احساس پیدا کرتی ہے کہ وہ ثابت قدم رہیں، بہادری کا اور نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پاکستان میں شہری دفاع کی باقاعدہ
تنظیم وزارت داخلہ کے تحت 1952 میں قائم ہوئی۔ وزارت داخلہ کسے کہتے ہیں؟ وہ وزیر جو داخلی امور کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، جو پاکستان کے اندر کے امور کو جو ہے تو جتنے بھی اس کے کام ہیں اور ان کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، کے تحت یعنی زیر سایہ 1952 میں قائم ہوئی۔ پاکستان میں شہری دفاع کی تنظیم کب قائم ہوئی؟ 1952 میں۔ اس کے قیام کا مقصد یہ بیان کیا گیا کہ زمانہ جنگ میں دشمن کی طرف سے ہوائی حملوں کی صورت میں عوام میں یہ جذبہ اجاگر کرے گی کہ دشمن کے حملوں سے کیسے بچاؤ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا دفاعی تنظیم کا مقصد کیا تھا کہ زمانہ جنگ، یعنی یہ مرکب اضافی بھی ہے، زمانہ جنگ یعنی جس زمانے میں جنگ ہو میں دشمن کی طرف سے جو ہوائی حملے ہوتے ہیں اس میں عوام میں کیا جذبہ اجاگر کرنا تھا، یعنی شوق پیدا کرنا تھا، شعور پیدا کرنا تھا کیا کہ دشمن کے حملوں سے کیسے بچاؤ کرنا ہے، یعنی ان کو یہ پوری تربیت دینی تھی۔ جس طرح 1965 کی جنگ ہوئی تو اس میں بہت سے خواتین نے بھی حصہ لیا، عام خواتین نے، ٹھیک ہے، تو اس میں مردوں نے بھی حصہ لیا قوم کو بچانے کے لیے، تو ان کو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے، جس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ آرمی آفیسر ہوں، بلکہ اس کے علاوہ جو عام شہری ہوتا ہے اس کو بھی جو ہے ٹریننگ دی جاتی ہے۔ نیز یعنی دیگر قدرتی آفات یعنی آسمانی بلائیں، مثلا زلزلے اور سیلاب یا آگ لگنے کی صورت میں کون کون سے حفاظتی اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ حفاظتی اقدامات یعنی بچاؤ کی تدابیر، یعنی جب بھی کبھی زلزلے یعنی قدرتی آفات میں زلزلے آ جاتے ہیں، سیلاب آ جاتی ہے یا آگ لگ جاتی ہے، تو اس صورت میں کیسے حفاظتی اقدامات کیے جائیں تاکہ نقصانات کم سے کم ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر آگے بتا رہے ہیں کہ دراصل حادثوں اور بحرانوں کے مواقعوں پر عوام کو حوصلہ دینا، یعنی دراصل حادثوں کوئی بھی سانحہ ہو جاتا ہے، کوئی بھی حادثہ ہو جاتا ہے یا کسی بھی چیز کی کمی ہو جاتی ہے، بحران کہتے ہیں کمی کو، کسی بھی چیز کی کمی ہو جاتی ہے تو اس کے موقع پر کیا کرنا؟ عوام کو، ٹھیک ہے، ملک کی جو عوام ہے ان کو کیا دینا؟ تسلی دینا، انہیں اپنی آپ مدد کرنا سکھانا، ٹھیک ہے، یعنی سب سے پہلے جو ہے تو وہ خود اپنی مدد کریں تاکہ ان کو آسانی سے وہ یہاں سے دیکھیں۔ جب زلزلہ ہوا تو اس کے بعد کتنے لوگوں نے جو ہے تو اس میں ٹریننگ اس کے بعد اسکولوں میں بھی دی جانے لگی، اور اسی طرح فائر بریگیڈ کی آگ لگنے کی صورت میں بھی ٹریننگ دی جانے لگی، تو کیونکہ سب سے پہلے وہ اپنی مدد آپ کریں، اس کے بعد جو ہے جو شہری دفاع کی تنظیم ہے وہ باقاعدہ ان کی مدد کے لیے پہنچے گی اور ان کی باقاعدہ مدد کرے گی۔ ان میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنا، اتحاد کہتے ہیں یکجہتی کو، اتفاق کہتے ہیں متفق ہونے کو، آپس میں ایک ہونے کو، اور انہیں ذہنی طور پر طرح طرح کے خطرات سے نبرد آزما رہنے کے لیے تیار کرنا۔ نبرد آزما کہتے ہیں یعنی جنگی، ٹھیک ہے، لڑائی کے لیے تیار رہنے کے لیے انہیں کیا کرنا؟ ان کو ذہنی طور پر تیار کرنا۔ شہری دفاع والوں کے فرائض ہیں۔ اب شہری دفاع والوں کے کیا کیا فرائض ہیں؟ یعنی بحرانوں اور حادثوں کے موقعوں پر عوام کی حوصلہ افزائی کرنا، انہیں اپنی مدد آپ کرنا سکھانا، ان میں اتحاد اتفاق پیدا کرنا، اور انہیں ذہنی طور پر ہر طرح کے خطرات سے بچانے کے لیے، جنگ کے لیے تیار رہنے کے لیے ان کو تیار کرنا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آگے دیکھیں، اگر گزشتہ چند سالوں کے حالات و واقعات کو مد نظر رکھا جائے تو وطن عزیز میں شہری دفاع کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم گزرے ہوئے کچھ سالوں پر اگر ہم ایک نظر ڈالیں تو کیا ہوتا ہے؟ وطن عزیز میں شہری دفاع کی اہمیت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، نمبر 1 انہوں نے الف کیا دیا ہوا ہے؟ 2005 میں قیامت خیز زلزلوں نے وسیع پیمانے پر تباہی پھیلائی، یعنی 2005 میں جو زلزلہ ہوا، آپ لوگ تو شاید بہت چھوٹے ہوں، ہم لوگوں نے تو وہ دیکھا کہ بہت بڑے پیمانے پر تباہی، بالا کوٹ سارا تباہ ہو گیا، بہت سے علاقے جو ہیں وہ تباہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جس میں ہزاروں افراد لقمہ اجل بن گئے۔ لقمہ اجل کیا ہے؟ محاورہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی موت کے منہ میں چلے گئے۔ لاکھوں کی تعداد میں زخمی ہوئے، ہزاروں لاپتہ ہو گئے۔ اس طرح املاک کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ املاک کہتے ہیں، یہ املاک بھی ہے اور املاک بھی ہے، دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ مال و جائیداد، ٹھیک ہے، کو بھی ناقابل تلافی یعنی بہت زیادہ کیا ہوا؟ نقصان پہنچا، یعنی جس کی تلافی ناممکن ہو۔ ناقابل تلافی جس کی تلافی ناممکن ہو۔ کون کون سے شہر زلزلے میں تباہ ہوئے؟ مظفر آباد، باغ، بالا کوٹ کے علاقے سب سے زیادہ متاثر ہوئے، باقی بھی علاقے ہوئے مگر سب سے زیادہ جو تباہ ہوئے وہ کون سے علاقے تھے؟ مظفر آباد، باغ اور بالا کوٹ، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس پیراگراف میں دیکھا کہ شہری دفاع کے جو فرائض ہیں وہ کیا ہیں کہ
لوگوں میں شعور پیدا کرنا، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم پچھلے سالوں پر ایک نظر ڈالیں تو حالات و واقعات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ 2005 میں جو زلزلہ ہوا اس میں بہت سے علاقے تباہ ہوئے، جن میں مظفر آباد، باغ، بالاکوٹ کے علاقے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ ان میں لوگوں کی بہت سی جانیں گئیں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ جو ہے تو ان کا مال و جائیداد ان کا تباہ و برباد ہو گیا۔ تو یہ کیا ہیں؟ یہ قدرتی آفات ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آگے یہ دیکھیں زلزلے میں بہت زیادہ جو ہے تباہی آپ نے دیکھی ہے۔ اسی طرح شدت پسندی اور دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں پاکستان میں خودکش حملوں اور دہشت گردی کی دیگر کارروائیوں میں ہزاروں لوگ شہید ہوئے۔ اب شدت پسندی کے کیا کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کی انتہا تک جانا۔ شدت پسندی کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کی انتہا تک جانا۔ دہشت گردی کیا ہے؟ خوف پھیلانا، ٹھیک ہے، یعنی حملے کرنا، خوف پھیلانا اور جگہ جگہ جو ہے وہ بم گرانا یا اس طرح کی بہت سی ایسی جو ہیں تو یا گولیاں چلانا یا بہت سے ایسے آلات جو انسان نے خود اپنی تخریب کاری کے لیے بنائے ہیں ان کا استعمال کرنا۔ پاکستان میں خودکش حملے یعنی اپنے ساتھ بم باندھ کے خود بھی اس میں ہلاک ہونا اور دوسروں کو بھی اس میں جو ہے تو ہلاک کرنا۔ دہشت گردی کی دیگر کارروائیوں یعنی جو دہشت گردی کی دوسری جو کارگزاریاں ہیں ان میں بہت سے لوگ کیا ہوئے؟ شہید ہوئے، ہزاروں بچے لاوارث ہوئے یعنی یتیم ہو گئے۔ اس جنگ میں پاکستان کو اربوں روپے کا نقصان ہوا، یعنی مالی نقصان۔ مالی نقصان کیسے ہوا کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ تباہ ہوئیں، کہیں پہ جو ہے تو وہ فیکٹریاں تباہ ہوئیں، کہیں پہ جو ہے تو بہت سی عمارتیں تباہ ہوئیں۔ تو اس طرح بہت سا جو ہے تو وہ مالی نقصان بھی پاکستان کو ہوا۔ تو دہشت گردی کیا ہے؟ یہ انسانی آفات ہے۔ دہشت گردی کیا ہے؟ یہ انسانی آفات ہے۔ تو آگے ہم آتے ہیں اگلے اس کی طرف۔ تو تیسرا کیا ہے؟ سیلاب۔ 2010 میں کیا ہوا کہ 2010 میں آنے والے سیلاب نے پوری قوم کو ہلا کر رکھ دیا۔ پوری قوم کو ہلا کر رکھ دیا یعنی پوری قوم جو ہے وہ خوف میں مبتلا ہوگی۔ یہ دیکھیں، یہ زلزلے میں یہ سیلاب میں دیکھیں گاڑیاں بھی جو ہیں تو وہ ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ سب سے بڑا سیلاب تھا جس میں ہزاروں ایکڑ اراضی کس کو کہتے ہیں؟ زمین کا بہت بڑا رقبہ ہوتا ہے، پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی، لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے، سینکڑوں افراد سیلابی ریلوں میں بہہ گئے۔ سیلابی ریلا کہتے ہیں سیلاب کا تیز بہاؤ، ٹھیک ہے، یعنی پانی اس تیزی سے آیا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ بہہ گئے۔ تو 2005 میں کیا ہوا؟ 2005 میں جو ہے تو وہ ایک بہت زیادہ شدید زلزلے کی وجہ سے بہت سے شہر تباہ ہو گئے، بہت سے لوگ جو ہے تو وہ زخمی ہوئے، بہت سے لوگ لاپتہ ہوئے، بہت سی املاک جو ہیں ان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ مظفر آباد، باغ، بالاکوٹ کے علاقے سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ اسی طرح انسانی آفات میں دیکھیں کہ انسان نے اپنی تخریب کاری کے لیے جو آلات بنائے جن میں وہ شدت پسندی اور دہشت گردی ہے اور خودکش حملوں نے بہت سی انسانی جانوں کو ضائع کیا، ملک کو بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان ہوا یعنی اربوں روپے کو نقصان ہوا۔ اسی طرح 2010 میں جو سیلاب آیا تو اس نے پوری قوم کو مزید جو ہے وہ خوف میں مبتلا کر دیا اور لاکھوں افراد اس سے بے گھر ہو گئے اور سینکڑوں افراد جو ہیں وہ سیلاب میں بہہ گئے، ٹھیک ہے۔ تو گویا 21ویں صدی کی پہلی دہائی کہتے ہیں 10 سال، یعنی 2020 جب ختم ہوا اور 2021 سٹارٹ ہوا تو اس کی جو پہلے 10 سال ہیں پاکستان کے لیے انتہائی تباہ کن ثابت ہوئے۔ تباہ کن یعنی بربادی کا باعث بنے۔ کیسے بربادی کا باعث بنے؟ یعنی 2005 میں زلزلہ آیا اور 2005 کے زلزلے کے بعد دہشت گردی بہت زیادہ عام ہوگی، اور اسی طرح 2010 میں جب سیلاب آیا تو اس میں مزید جو ہے وہ قوم جو ہے خوفزدہ بھی ہوگی اور بہت سے لوگوں کا نقصان ہوا، ٹھیک ہے، بہت سی جانیں ضائع ہوئیں، بہت سے مال و جائیداد جو ہے وہ ختم ہوئی، فصلیں تباہ ہوئیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ایسے حالات میں شہری دفاع کی ضرورت و اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں آپ سیلاب اور زلزلے اور یہ شدت پسندی، دہشت گردی، اس میں کیا ہوا کہ شہری دفاع کی ضرورت اور اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ ویسے بھی یہ حقیقت تسلیم شدہ ہے یعنی ثابت شدہ ہے۔ کیا ثابت شدہ ہے؟ کہ اگر عام شہری کو ہنگامی حالات میں امدادی کارروائی کرنے کی تربیت فراہم کی جائے، عام شہری یعنی عام جو یہ ملک میں جو عوام ہے، جو عام لوگ ہیں، ان کو ہنگامی حالات یعنی کوئی بھی ایسے ہنگامی حالات میں امداد کی ضرورت ہو تو وہ پہلے تو اپنی مدد خود کر سکے، یعنی ان کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ اپنی مدد خود کر سکیں، ان کی تربیت کی جائے۔ وہ گراں قدر خدمات یعنی بہت زیادہ خدمات سر انجام دے سکتے ہیں، یعنی پایہ تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں۔ وہ پولیس بھی ہو سکتے ہیں، فوج بھی ہو سکتی ہے، ڈاکٹرز بھی ہو سکتے ہیں، انجینئرز بھی ہو سکتی ہے۔ مقامی انتظامیہ کا ہاتھ بٹا کر متاثرہ افراد کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔
یعنی ان سب کے ہاتھ بٹا کر اور مقامی جو انتظامیہ ان کی مدد کر کے، ہاتھ بٹانا محاورہ مدد کر کے متاثرہ افراد کو، یعنی جو اثر انداز ہوئے کس میں، سیلاب میں، دہشت گردی میں یا زلزلے میں، قدرتی آفات یا انسانی آفات کی وجہ سے جو متاثر ہوئے ہیں، تو ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں۔ یعنی 21ویں صدی کی جو پہلے 10 سال تھے وہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ جو ہے تباہ کاریوں کا باعث بنے۔ کیسے کہ 2005 میں زلزلے کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ تباہ ہوئے، بہت سے لوگ جو ہیں وہ موت کے منہ میں چلے گئے، بہت سے لوگ زخمی ہوئے، بہت سے لاپتہ ہو گئے، بہت سی املاک جو ہیں ان کو نقصان پہنچا، اور اسی طرح دہشت گردی کے وقتاً فوقتاً واقعات کی وجہ سے بہت سے لوگ شہید ہوئے، ملک کو اربوں روپے کا نقصان ہوا۔ اور اسی طرح سیلاب جو ہے، سیلاب نے پوری قوم کو ہلا کر رکھ دیا 2010 کے، کہ اس میں بہت سی فصلیں تباہ ہوئیں، بہت سی جانیں تباہ ہوئیں، اور بہت سی زمین جو ہے وہ ناکارہ ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس لیے جو ہے تو 21ویں صدی کے پہلے 10 سال پاکستان کے لیے بہت زیادہ بربادی کا باعث بنے۔ تو ایسے ہی حالات میں جو ہے تو شہری دفاع کی جو تنظیم ہے اور جس کا باقاعدہ جو ہے تو آغاز کیا گیا، وہ اسی وجہ سے کیا گیا کہ یہ کیا کر سکے، یہ ثابت شدہ، یعنی اس حقیقت کو تسلیم کرے کہ عام شہری کو باقاعدہ ایک تربیت دی جائے جس میں وہ اپنی مدد آپ کر سکے اور بہت سے لوگوں کی، بہت سے محکمہ داروں کی مدد کر سکے، جیسے پولیس، فوج، ڈاکٹرز، انجینئر اور مقامی انتظامیہ۔ اسی طرح شہری دفاع کی تنظیم شہریوں کو درجہ ذیل درجوں میں تقسیم کر کے تربیت فراہم کرتی ہے۔ کیسے؟ یعنی درجوں کہتے ہیں گروہوں میں۔ نمبر 1، سرکاری، نیم سرکاری یا دیگر اداروں کے ملازمین۔ سرکاری ملازمین کیا ہوتے ہیں؟ جو حکومتی نمائندے ہوتے ہیں، اور نیم سرکاری کیا ہوتے ہیں؟ جو پرائیویٹ ہوتے ہیں مگر پھر بھی کسی حد تک جو ہے وہ حکومتی، ان کو حکومت کی طرف سے جو ہے تو کچھ نہ کچھ ان کو جو ہے تو ان کا حکومت کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح رضاکار، یعنی جو فلاحی کام کرنے والے ہوتے ہیں، یا عام شہری، اور اسکول، کالج یا یونیورسٹی کے طلبہ جو ہیں تو وہ اس میں شامل ہوتے ہیں اور ان کی تربیت کی جاتی ہے، اور جن کو ناگہانی صورتحال سے بچانے کے لیے ان کو بہت زیادہ جو ہے تو ناگہانی صورتحال سے بچانے کے لیے ان کی تربیت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو شہری دفاع کی جو تنظیم ہے اس کو کتنے درجوں میں تقسیم کیا گیا؟ اسے جو ہے تو 3 درجوں میں، ایک سرکاری ملازمین ہے، ایک نیم سرکاری یا دیگر اداروں کے ملازمین ہیں، اور اسی طرح رضاکار ہیں یا عام شہری ہیں، اور اسی طرح اسکول، کالج یا یونیورسٹی کے طلباء ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے تفہیمی سوالات کی طرف۔ تو بیٹا سب سے پہلے دیکھیں شہری دفاع سے کیا مراد ہے؟ تو شہری دفاع سے کیا مراد ہے؟ یعنی شہری دفاع سے مراد ہے ایک ایسی منظم کوشش جو قدرتی اور انسانی آفات کے موقع پر عام شہریوں کو بے یار و مددگار چھوڑنے کی بجائے متوقع نقصانات کو کم سے کم کرتی ہے، اور لوگوں میں احساس کو اجاگر کرتی ہے کہ استقامت، جرأت اور نظم و ضبط کا مظاہرہ کر کے دشمن کی طرف سے پہنچائے جانے والے نقصانات پر کسی حد تک قابو پا سکیں، ٹھیک ہے۔ تو پاکستان میں شہری دفاع کی تنظیم کب قائم ہوئی؟ تو پاکستان میں شہری دفاع کی باقاعدہ تنظیم وزارت داخلہ کے تحت کب قائم ہوئی؟ 1992 میں، جس کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں میں یہ شعور پیدا کرنا کہ وہ جنگ کی حالت میں کیسے جو ہے تو وہ اپنے آپ کو اور اپنے ملک کو بچا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قدرتی آفات سے کیا مراد ہے؟ تو قدرتی آفات جو آسمانی بلائیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے زلزلے ہو گئے، سیلاب ہو گئے، آگ ہو گیا، یہ ساری کیا ہیں؟ قدرتی آفات ہیں، جس سے بہت زیادہ نقصانات جو ہے تو وہ یہ نقصانات کا باعث بنتی ہیں۔ اس طرح شہری دفاع والوں کے فرائض کیا ہیں؟ تو جو شہری دفاع ہیں ان کے کیا فرائض ہیں؟ کہ ان کا فرض یہ ہے کہ وہ حادثوں اور بحرانوں کے موقعوں پر کیا کریں؟ عوام کو حوصلہ دیں، ان کو ان کی اپنی مدد کرنا سکھائیں، ان میں اتحاد و اتفاق پیدا کریں، انہیں ذہنی طور پر ہر طرح کے خطرات سے نبرد آزما رہنے کے لیے کیا کریں؟ تیار کریں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح 2005 میں کیا ہوا؟ 2005 میں قیامت خیز زلزلے نے وسیع پیمانے پر تباہی پھیلائی، جس میں ہزاروں افراد لقمہ اجل بن گئے، لاکھوں کی تعداد میں زخمی ہوئے اور ہزاروں لاپتہ ہو گئے، یعنی گم ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح املاک کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچا اور زیادہ تر مظفر آباد، باغ اور بالاکوٹ کے علاقے متاثر ہوئے۔ اسی طرح پھر دہشت گردی اور شدت پسندی کی وجہ سے، خودکش حملوں کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے، ہزاروں بچے لاوارث ہوئے،
یتیم ہو گئے، اسی طرح ملک کو جو ہے اربوں روپے کا نقصان ہوا۔ پھر 2010 میں جو قیامت خیز سیلاب تھا، اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ بہت زیادہ تباہ کاریاں ہوئی، فصلیں تباہ ہو گئیں، لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے، سینکڑوں افراد جو ہے وہ سیلابی ریلوں میں بہہ گئے۔ اور ایسے حالات میں جو ہے شہری دفاع کی ضرورت و اہمیت زیادہ بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب بھی ہم آتے ہیں اپنے اہم نکات کی طرف۔ تو شہری دفاع کی تنظیم، تو بیٹا شہری دفاع کی تنظیم کیا ہے کہ شہری دفاع کی تنظیم لوگوں کی حفاظت کرتی ہے، قدرتی اور انسانی آفات کے موقع پر عام شہریوں کی کیا کرتی ہے، حفاظت کرتی ہے، اور ان کے جو نقصانات ہوتے ہیں ان کو کم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح شہری دفاع کی تنظیم کا مقصد کیا ہوتا ہے، یعنی شہری دفاع کی جو تنظیم ہے اس کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ 1992 میں ہوا، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو دشمن کے حملوں سے بچانے کے لیے ان کی تربیت کرنا، ٹھیک ہے، اور ان کے اندر شعور پیدا کرنا۔ شہری دفاع والوں کے فرائض کیا ہیں کہ جب بھی کوئی قدرتی آفات یعنی زلزلے، سیلاب یا آگ لگنے کی صورت میں جو حفاظتی اقدامات کیے جاتے ہیں ان کو کم سے کم لوگوں کو تاکہ نقصان ہو۔ دراصل ان میں حادثوں، بحرانوں کے موقعوں پر کیا کریں، بحرانوں کے موقعوں پر عوام کو حوصلہ دینا، انہیں اپنی مدد آپ کرنا سکھانا، ان میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنا، اور انہیں ذہنی طور پر ہر طرح کے خطرات سے بچانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کس کے فرائض ہیں، یہ شہری دفاع والوں کے فرائض ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو بہت سے زلزلے کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں تو وہ موت کے منہ میں چلے گئے، لاکھوں کی تعداد میں زخمی ہوئے، ہزاروں لاپتہ ہو گئے، اور بہت سے لوگوں کی املاک جو ہیں ان کو نقصان پہنچا۔ اور 2005 کے زلزلے میں مظفر آباد، باغ، بالاکوٹ کے علاقے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ شہری دفاع کی ضرورت و اہمیت، تو شہری دفاع کی جو ضرورت و اہمیت ہے وہ کیوں زیادہ ہے کہ شہری دفاع، اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ شدت پسندی اور دہشت گردی کے خلاف جو عالمی جنگ ہوئی اس میں بہت سے لوگ شہید ہوئے، ہزاروں لوگ جو ہیں تو وہ ہزاروں بچے لاوارث ہوئے، یتیم ہو گئے، اور ملک کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اور اسی طرح 2010 کا جو سیلاب تھا اس میں بھی بہت زیادہ نقصان ہوا، فصلیں تباہ ہو گئیں، لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ سیلاب میں بہہ گئے، ٹھیک ہے۔ تو گویا جو 21ویں صدی کی پہلی دہائی تھی وہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ تباہ کن ثابت ہوئی۔ اچھا، تو ایسے حالات میں جو شہری دفاع کی تنظیم ہے تو اس کا کیا ضرورت و اہمیت کیوں بڑھ جاتی ہے، کیونکہ وہ ہنگامی حالات میں امدادی کارروائیوں کے ذریعے لوگوں کی تربیت کرتی ہے، اور ان کو زیادہ سے زیادہ نقصانات میں بچانے کے لیے ان کی بھرپور مدد کرتی ہے، اور لوگوں میں یہ شعور پیدا کرتی ہے کہ وہ پولیس، فوج اور ڈاکٹر، انجینئرز یا مقامی انتظامیہ کا ہاتھ بٹائیں، یعنی ان کی مدد کر کے آسانیاں پیدا کریں۔ اسی طرح شہری دفاع کی جو تنظیم ہے شہریوں کو درجہ ذیل درجوں میں تقسیم کرتی ہے، یعنی سرکاری اور نیم سرکاری یا دیگر اداروں کے ملازمین، رضاکار یا عام شہری، اور اسی طرح اسکول، کالج یا یونیورسٹی کے طلباء۔ تو ان میں ان کو تقسیم کر کے ان کی باقاعدہ تربیت کی جاتی ہے تاکہ کسی قسم کی ہنگامی حالات میں وہ اپنی مدد آپ کر سکیں۔ تو یہ تھے ہمارے اہم نکات۔ ابھی ہم آتے ہیں گھر کے کام کی طرف۔ بیٹا آپ کا جو پچھلے ہفتے میں آپ کو جو لاسٹ ویک میں آپ کو کام کروایا گیا تھا تو نیٹ کاپیاں آپ کی اسکول میں تھیں، تو آپ نے یقیناً سیٹرڈے کو وہ نوٹ بک اپنی لے لی ہوں گی، ٹھیک ہے، اور اپنا رزلٹ بھی کلیکٹ کر لیا ہوگا۔ تو آپ نے وہ کام بھی جو پچھلے ویک میں کروائے وہ بھی اپنی نیٹ کاپی پہ کرنے اور اس ویک میں اس کو مکمل کرنے، اور ساتھ جو میں آج آپ کو کام دے رہی ہوں یہ بھی آپ نے اپنی نیٹ کاپی پہ کرنے، حاشیہ لگانے، اوپر تاریخ لکھنی ہے، گھر کا کام لکھنے، دن لکھنے، اور اسی طرح آپ نے سبق کا نام لکھنا اور الفاظ معنی یہ سارے کے سارے آپ نے تحریر کرنے۔ اس کے بعد آپ نے اینڈنگ لائن لگا کے آپ نے لکھنے سوال نمبر 3۔ اس سبق میں بعض ایسے مرکب الفاظ استعمال ہوئے جن میں واو کا حرف استعمال ہوئے، مثلا نظم و ضبط، تو یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کروایا تھا۔ تو اب یہ مرکب عطفی کی اوپر ہیڈنگ دینی ہے اور نیچے آپ نے لکھنے قواعد کی روح سے جن مرکبات میں واو یا اور استعمال ہو مرکب عطفی کہلاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے سبق میں سے کم از کم 7 مرکب عطفی تلاش کر کے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ جو ہے تو یہ تو سوال میں نے حل کیا ہوا ہے، اسی طرح آپ نے اپنے اس کو کاپی پہ لکھنے کہ فعل معروف وہ جملہ جس میں فاعل معلوم ہو اور فعل مجہول جس میں فاعل معلوم نہ ہو۔ تو یہ فعل معروف اور فعل مجہول کے جملے دیے گئے ہیں۔ تو آج آپ کا جو ہوم ورک ہے وہ کیا ہے، الفاظ معنی ہے، مرکبات ہیں، مرکب عطفی ہے، اور ساتھ فعل معروف اور فعل مجہول ہے، ٹھیک ہے۔ تو اوکے بیٹا، اپنا خیال رکھنا ہے، اللہ حافظ۔